شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ آج ہمارا 16واں پروگرام ہے اور آج کا ٹاپک ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 15 لائف آن لینڈ، زمین پر زندگی۔ زمین، جنگلات، جانور، فطرت، سب کا تحفظ زندگی کی بقا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے بھاولپور سے محمد اسماعیل صاحب کو اور راولپنڈی سے ذیشان طاہر صاحب کو، اور اس کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ذیشان جاوید صاحب۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا ہمیشہ کی طرح رن ڈاؤن کریں گے گول نمبر 15 لائف آن لینڈ کے لیے۔ اپنی آسانی کے لیے، اپنے آڈینس کی آسانی کے لیے ہم نے جو 17 SDGs ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو 3 فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سوشل SDGs، سماجی، ماحولیاتی انوائرمنٹل SDGs، اور معاشی اکنامکس۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے لائف آن لینڈ۔ تمام دنیا میں جو ممبرز ہیں UN کے، دنیا کے جو ممالک ہیں، وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں UN SDGs کو۔ ہمارا نمبر اس وقت 137 ہے 167 میں سے، یعنی وی آر آن 137 آؤٹ آف 167۔ اب پاکستان کو اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں جو 15 کا جو ہے یہ اسٹیگننٹ ہے، یہ آگے بڑھ نہیں رہا، اور اس میں یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی بیل ہے، کیونکہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے 2030 تک، اور یہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے جو ابھی آگے چل کے ہم ایکسپلین بھی کریں گے۔ اچھا، SDGs کا اگر تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ از دیئر ایم ٹو پروٹیکٹ، ریسٹور اینڈ پروموٹ سسٹینیبل یوز آف ٹیریسٹریل ایکو سسٹم۔ یہ اس کا مین کانسیپٹ اس کا یہ ہے۔ دوسرا، پاکستان ود اٹس واسٹ لینڈسکیپ، فارسٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی، یہ اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو گول نمبر 15 میں جو تمام چیزیں ہیں وہ اس کے گرد گھومیں گی، اور ابھی ہم جو ڈسکس کریں گے وہ اس کے گرد ہی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم دنیا کا لینڈسکیپ دیکھ لیتے ہیں۔ فارسٹ ایریا جو ہے اس وقت 31.2% جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، ڈکلائن ہو رہا ہے بہت تیزی سے۔ اس کے ساتھ 130 کنٹریز جو ہے وہ ان کی جو لینڈ ہے وہ ڈی گریڈیشن کی طرف ہے، یعنی جو زمین میں جو صلاحیت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور اس میں 130 ملکوں کے ساتھ اس طرح ایسا ہو رہا ہے۔ پھر 44% جو ایریا جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے 44% ہے۔ اس کے ساتھ وائلڈ لائف جو ہے اس کی پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے، اور وہ ڈکلائن ہو کے 69% ایوریج سنس 1970، یعنی بہت سارے جو اسپیشیز ہیں اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اس کو ریڈیوس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایلیگل ٹریڈ ہوتی ہے وائلڈ لائف کی، اور وہ بھی تقریباً 7 to 23 بلین ڈالرز ایلیگل بزنس ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز سب کے سامنے کہ پور انفورسمنٹ ہے پروٹیکٹڈ ایریاز پہ، یہ ایک ہمارا پورا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈنگ جو ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے یہ ریڈیوس ہو رہا ہے، اور فائنلی جو کلائمیٹ چینج ہے۔ اب کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ ٹائم پہلے ایک بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ ہم وہ پہلی جنریشن ہے جو کلائنٹ سروس کو فیس کریں گے، جو کلائمیٹ کے جو افیکٹس ہیں ہم فیس کریں گے، لیکن ہم وہ آخری نیشن ہے جس میں لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سب اس بات کو یاد رکھیں کہ وی آر دی فرسٹ جنریشن ہو کین فیس کلائمیٹ چینج، سیم ٹائم وی آر دی لاسٹ جنریشن ہو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ فارسٹ کوریج جو ہے وہ اس وقت 4.83% ہے۔ ابھی آگے چل کے میں ٹیبل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 میں ہمارے پاس 30% سے زیادہ فارسٹ تھے، اب ہم 4.83% پہ آ گئے ہیں۔ لینڈ ریگریشن جو ہماری وہ 57.88%،
یعنی ہماری جو زمین جو ہے وہ اپنی صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ کھوتی جا رہی ہے، اور اس کی جو نمبر ہے وہ 57.88% ہے، مور دین ہاف آف پاکستان۔ اس کے ساتھ پروٹیکٹڈ ایریا جو ہے وہ 30%، 31% ہے۔ بایو ڈائیورسٹی انڈیکس جو ہے وہ ریڈ لسٹ انڈیکس جو ہے نا وہ 0.84 ہے۔ اچھا، اس کو میں اگلی سلائڈ میں سمجھاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت کم یوز ہوتی ہے، بہت کم سننے میں آتی ہے، لیکن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ دو انیشیٹو بہت اچھے ہوئے پاکستان میں، کہ جو بلین ٹریز کا پروجیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنابی تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب، یہ بھی اچھا پروجیکٹ، اس سے بہت بہتری آئی تھی، لیکن چیزیں اب پھر اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں۔ جو میں نے بات کی تھی ریڈ لسٹ انڈیکس جو ہے پاکستان، اس میں 0.84% پہ ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھنا شروع کریں کہ اگر 1% ہے تو آل اسپیشیز آر سیف، ایکسلنٹ۔ اگر ہمارا پرسنٹیج 0.90 سے 0.99 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فیو اسپیشیز آر انسیکیورڈ، لیکن پھر بھی گڈ ہے۔ 0.80 جو ہماری جس پر ہم ریٹ کر رہے ہیں، ماڈریٹ نمبر آف اسپیشیز ایٹ رسک، یعنی پاکستان میں بہت ساری اسپیشیز ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں، اور ہمیں اس میں ایکٹیو ایکشن کچھ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی الحمدللہ ہم تھوڑے سے بہتر ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس کو امپروو کرنا ہے۔ جو ابھی فارسٹ کی میں نے بات کی ہے، اس کو آپ ٹیبل کو آپ دیکھیں گے، 1947 میں ہم 30% تھے، 57 سے لے کے 67۔ اب دیکھیں یہ ٹیبل چل رہا ہے، آپ اس کو غور کیجیے گا، 30%، 28، 26، 24، 22، 20، 18، 5.7، اینڈ ابھی ہم 4.7، 4.8 کے قریب ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا کچھ انیشیٹو ہے کہ بائی دا اینڈ آف 25 ہم اس کو تھوڑا سا امپروو کر کے ہم لے آئیں گے 6.5%۔ اچھی بات اس لیے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب زمین پہ زندگی، جیسے میں نے بتایا کہ زمین، جنگلات، جانور اور فطرت، سب کا تحفظ، زندگی کا بقا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس ٹاپک کو ذرا سمجھیں کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب نے اس پہ کام کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جنگلات ہیں، ان کو ہم کاٹ رہے ہیں، جنگلات کو ہم کم کر رہے ہیں۔ جنگلات جو ہے وہ صرف آکسیجن کے لیے نہیں ہیں، جنگلات صرف ہوا دینے کے لیے نہیں ہیں، جنگلات میں جو پرندے ہوتے ہیں ان کے گھونسلے اس میں ہوتے ہیں، سمجھے، ان کا آشیانہ اس درخت پہ ہوتا ہے۔ انہی درخت کے ساتھ بہت ساری اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے جیسے ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں، پرندے ہوتے ہیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے پرندے یہ سفر کرتے ہیں، اگر دنیا سے کیڑے ختم ہو جائیں تو پھر پھول اور پھل کیسے اگیں گے، یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ غور سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ زمین، جنگلات، جانور اور فطرت، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ یہ جب محفوظ ہوں گے تو آنے والی نسل کو جو ہم پاکستان دے کے جائیں گے، جو گھر ہم جو دے کے جائیں گے، وہ ان کے رہنے کے لیے ہوگا۔ ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، ہماری لاکھ ڈفرینسز صحیح، ہماری زبانیں مختلف صحیح، ہمارے کلچر مختلف صحیح، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ہمیں 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے، SDGs کو سمجھتے ہوئے، اپنے اختلافات کو سائڈ میں رکھیں، اور سائڈ میں رکھنے کے بعد ہم پاکستان کے لیے کام کریں، کیونکہ جب ہم سب مل کے کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو زمین جو ہے یہ صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس زمین پہ ایک گھر میں زندگی رہتی ہے، ہم نے اس زندگی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس زندگی کو ہم نے بچانا ہے، اور اس کو جب ہم زندگی کو ہم بچائیں گے تو ہم پاکستان کو بہتر انداز میں لے کے چل سکیں گے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے، یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ صرف کسی NGO کا کام نہیں ہے، یہ کام ہم سب کا ہے، یہ کام میرا ہے، یہ کام آپ کا ہے، یہ ان تمام اسکولوں کا ہے، تمام کالجز کا ہے، تمام یونیورسٹیز کا ہے،
یہ کام تمام اداروں کا ہے، سب نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے۔ ہم جب سب مل کے اس کو کام کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ وہ جو زندگی کا گھر ہے ہم سب نے اس کو مل کے بچانا ہے، اس گھر کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اور ہم نے ایک ایسے معاشرے کی طرف جانا ہے کہ 2030 میں جب ہم داخل ہوں تو ہماری جو ریٹنگ جو ہے وہ اس سے بہت اچھی بہتر ہو۔ ایک بات کو اور ڈسکس کریں، امپورٹنٹ بات ہے کہ 2047 جب آئے گا پاکستان کے 100 سال ہو چکے ہوں گے۔ مجھ جیسی عمر کے لوگ تو ظاہر زندگی شرط ہے، ہم تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن آپ لوگ ہوں گے، یہاں کی جو یوتھ ہے جو 64% ہے وہ ہوگی۔ ان کے لیے ہم کچھ ایسا پاکستان دے کے جائیں کہ وہ کہہ سکیں کہ باقی ہم نے ان کے لیے کچھ کیا۔ اسی لیے ہم یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئیں، آؤ مل کے بنائے پاکستان، ایک مضبوط، بہتر، سسٹینیبل پاکستان۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے، جو ہمارے مہمان ہم نے انوائٹ کیا جو ایکسپرٹس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ لینڈ آن ارتھ جو ہے، لینڈ آن جو لائف ہے اس کو کس طریقے سے ہم مینٹین کر سکیں۔ آپ کا جائیے گا کہیں مت، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہم بات کریں گے، ہمارے جو مہمان جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ذیشان جاوید صاحب، ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ لائف آن لینڈ جو ہے بیسیکلی یہ ہے کیا، اور پھر ایک سوالات ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنا ہمارے آڈینس کے لیے تعارف اپنا کرا دیں پلیز۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ محمد علی جناح صاحب، میں شکر گزار ہوں ARYB ڈیجیٹل اور چیئرمین اقبال صاحب کا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے پاکستان کی ایک ترقی کے لیے، کہ جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی کے گولز۔ واقعی یہ بہت ضروری ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے ان کو سمجھنا۔ 17 گولز جو کہ آپ کور کر رہے ہیں، لاسٹ پروگرام ابھی آپ کا جو ریسنٹلی ہوا انڈر واٹر پہ ہوا، اور آج لائف آن لینڈ ہے، یہ بہت ضروری ہے آنے والی جنریشنز کو ایک اچھا اور مستقبل پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جیسے تمام گولز پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ فالٹ لائن کیا ہے، یعنی ہمارے جو فارسٹ ہیں وہ 5% سے نیچے آ گئے ہیں، 30-35% کسی زمانے میں تھے۔ دوسرا، جو جتنے جانور جو وائلڈ لائف ہے وہ اسپیشیز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تمام چیزیں نیچے کی طرف ہی ہیں۔ تو فالٹ لائن کے بارے میں بتائیں سر۔ محمد علی جناح صاحب، میں پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنے سوال میں ہی سوال کا جواب رکھا ہے، اور بات ہم اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ اگر ہم اکانومیز آف اسکیل کی طرف دیکھیں تو ہم سرکولر اکانومی کی طرف نہیں ہیں، ہم لینئر اکانومی کی طرف ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، لینئر اکانومی میں آپ کو ریسورسز لینے ہوتے ہیں، ان کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے، اور اس کی یوٹیلائزیشن کے بعد آپ آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان دہ ہے، یہ پرانی اسٹریٹجی یا پرانا طریقہ کار ہے لینئر اکانومی کا۔ اس وقت گلوبل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم سرکولر اکانومی کی طرف آئیں۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے اب یہ پیپر ہے، اس کا کوئی دوسرا استعمال ہو سکتا ہے، یہ موبائل ڈیوائس ہے، اس کے اندر گولڈ موجود ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے پاس یہ جو موبائل فون ہے یہ اس وقت گولڈ کے ساتھ سرکٹ اس کا بنا ہوا ہے، تو کیا ہی بہتر ہو کہ بجائے اس کے کہ گولڈ دوبارہ ایکسپلور کیا جائے اور اسی گولڈ کو ری یوز کر دیا جائے، اس ری یوز کو کہا جاتا ہے سرکولر اکانومی۔ اس وقت دنیا اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے گلوبل چیزوں کو امپروو کریں۔ تھوڑا بتائیے کہ وائلڈ لائف کا ذکر بھی بہت آتا ہے، اور ہم دنیا بھر میں اسپیشیز ختم ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ظاہر ہے بہت اس وقت نیچے کی طرف ہی ہے۔ آپ بتائیں وائلڈ لائف کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو جانوروں کی زندگی یا حیات کے بارے میں آپ نے پوچھا،
اچھا اب ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. آپ کا جو لاسٹ پروگرام ہوا انڈر واٹر کا وہ بھی اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے. پھر آپ کی جو انوائرمنٹ ہے جب وہ ایک سرٹن ڈگری پر نہیں ہوگی, جب ہم جنگلات ختم کریں گے, آپ ہی کے سوال میں جواب تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ زمین, جنگلات, جانور, تو جب جنگلات آپ ختم کریں گے تو پرندے نہیں آئیں گے, پرندے نہیں آئیں گے تو گروتھ نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ایسا کلفٹن پہ دیکھیں تو ایک ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک فارسٹ بنایا ہوا ہے کلفٹن کے ساحل پہ. یہ بہت اچھی چیز ہے, ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر دیکھیں تو اس ساحل کی پٹی جو جہاں پر کبھی کچرا اور پورا ماحولیاتی آلودگی ہوتی تھی, اب وہاں پہ وسیع پیمانے پر فارسٹ بن چکا ہے, جس پر اگر آپ دیکھیں تو پرندے جو کہ باہر سے پاکستان میں آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. آپ کے وہاں پہ اینیمل گروتھ بھی ہو رہی ہے اور بائیو ڈائیورسٹی گرو کر رہی ہے. یہی ایکو سسٹم کا سروائیول ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان اس نہج پر ہے کہ ایکو سسٹم ڈیگریڈیشن پر ہے. اچھا, اگر میں ایک سوال اجازت دیں میں یوز کروں کہ جو بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے, اگر اس کو میں کہوں ٹو لیٹ ٹو لٹل, تو اس پہ آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ بات کہنا صحیح ہے؟ اس بات کا جواب انگریزی میں یہی ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ, اٹس نیور ٹو لیٹ. کب دیکھیے آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو صحیح ہے. اگر یہ سامنے گلاس ہے, یہ اس میں آدھا پانی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ آدھا خالی ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے. آپ کا پوائنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. آپ نے کہا یہ آدھا خالی, میں نے کہا آدھا بھرا ہوا. پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, اپنا اپنا دیکھنے کا انداز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھا بھرا ہے, باقی بھی بھر جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں آدھا خالی ہے, باقی بھی خالی ہو جائے گا. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اگر ہم غور کریں تو گول نمبر 15 دو چیزوں کی بات کرتا ہے. کہتا ہے لینڈ اور لائف, یعنی زمین کے اوپر زندگی. تو اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. کوئنسیڈنٹلی ابھی آپ نے خود ہی فرمایا 30 سے 35% جنگلات تھے, اور اس وقت ہم 4.5-5.5% جنگلات پہ رہ گئے ہیں. یہ بہت الارمنگ ہے. لیکن ابھی ہم نے جہاں بلین ٹری پروجیکٹس کیا وہ بہت اچھا تھا, سروائیول تھا. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی اچھا جنگلات کی بات کی, کہ صرف جنگلات کے لیے صرف یہی کہنا ہے کہ جب ہم صرف درخت ہی لگانے, کوئی اور کام اس سے نکلتا ہے, یا صرف درخت کی ہم بلین ٹری اسی پہ ہم فوکس کرتے رہیں؟ دیکھیے جنگلات کو اگر ہم نے یوٹیلائز کیا تو ہمارے پاس جو ووڈ زیادہ تر یوٹیلائز ہوئی ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں تو دریاؤں میں جو ڈال کے لکڑیوں کو استعمال کیا گیا ہے, جس سے کشتیاں بھی بنتی ہیں, مختلف گھروں کی مصنوعات بھی, فرنیچر بھی اور ساری چیزیں. لیکن اس وقت ہم نے جنگلات اتنی وسیع پیمانے پر ریڈیوس کر دی ہیں جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ارتھ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے, اور ارتھ گرم ہونے کا مطلب ہے کہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں زیادہ ہوگی وہاں گرمائش ہوگی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. اگر ہم جن کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم وائلڈ لائف کو امپروو کرتے ہیں اور فارسٹ کو امپروو کرتے ہیں تو اس سے جاب بھی کریٹ ہوں گی. یہ بہت اکانومی کی گروتھ ہے, جابس, ایجوکیشن. یہ دیکھیے جو ہماری جنریشن ہے ہم نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی نالج کو انہینس کرے, اپنی ٹیکنیکل اسکلس کو انہینس کرے, اور جو اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں اس کے ذریعے لرن کرے. اچھا, اب ظاہر ہم نے فارسٹ کی بات کر لی, ہم نے لائف کی بات کر لی. اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے, طویل چیلنج ہے, یعنی ہم 2030 تک ہم نے چیزوں کو سیدھا کرنا ہے. اچھا, اس وقت کوئی بھی چیزیں ہم کہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہیں, تو اگر کوئی ایک چیز ہم شروع کریں تو کون سی چیزیں آپ کہیں کہ اس کو آپ شروع کر لیں تو اس سے اس کا ریپل افیکٹ ہوگا دوسری چیزوں پہ؟ میں اس کے لیے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا گول نمبر 7 پہ, کہ گول نمبر 7 ہے کلین اینڈ رینیویبل انرجی فار آل, یعنی بجلی اور صاف اور آسان سب کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس وقت جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ اسٹوڈیو ہو یا گھر ہو یا گاڑی ہو, آپ کے موبائل فون سے لے کے ہر جگہ پر اب آپ کو بجلی کی ضرورت ہے.
बिजली प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो ज़राए हैं वो पानी है। आप न्यूक्लियर भी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोल से भी कर सकते हैं। ये पिछले प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि कोइंसिडेंटली पाकिस्तान सिर्फ 20% कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहीं पर रुकिएगा, चाइना 60% बिजली कोयले से प्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर चाइना आज इतनी तरक्की कर रहा है और वर्ल्ड पावर बन रहा है, तो हमारे पास अगर थर का रेगिस्तान में कोयला मौजूद है और चाइना ये कह भी रहा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल प्रेशर और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि जी कोयला को आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, लेकिन इसका अल्टरनेट हमें निकालना है। क्योंकि देखिए बिजली इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगी, आपके मुल्क में रेवेन्यू लेकर आएगी। अच्छा, दूसरा भी थोड़ा सा मुझे बताएं कि तो आपने कहा कि ठीक है इस तरह हम लेके चलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये सोलर का और इसका ये बिल्कुल सही, आपने सही बात की, लेकिन हम गोल नंबर 15 में रहते हुए हम अगर नई जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, अभी इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे, कि एक आम इंसान जो है वो गोल नंबर 15 में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना कि उसके पास कोई जॉब है, ना कोई उसको किसी इंडस्ट्री में है, ना इंडस्ट्रियस्ट है, एक आम इंसान इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? बहुत आसानी से इसमें कंट्रीब्यूशन हर इंसान अपना कर सकता है। उसके लिए उसको पौधा लगाना है। अगर हम कहते हैं कि महीने के 4 हफ्ते हैं, तो अगर हफ्ते में एक पौधा भी एक आदमी लगाएगा तो महीने के 4 पौधे हो गए, और इसको आप 12 से ज़रब कर दीजिए तो 48 का नंबर आ गया कि 48 पौधे एक शख्स ने लगाए। और इसी को अगर आप अपनी पॉपुलेशन देख लीजिए, 240 मिलियन की है अराउंड पॉपुलेशन, तो फिर आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट आपकी ग्रीन हो जाएगी। इस वक्त अगर आप देखिए तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, पौधे नहीं लग रहे, बागात नहीं लग रहे, जंगलात नहीं बन रहे, जिसकी वजह से एनिमल लाइफ और माहौलियाती आलूदगी हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं, इसी पे एक बात अच्छा ध्यान में आती है कि इस वक्त हमारे पास 80% का एक जो डिवाइड जो है, यानी कि जो अर्बन है रूरल का जो डिवाइड है वो 80% है। अच्छा, एक ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है इसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, इसकी वजह से आ रहा है, इस पे बताइए प्लीज़। अच्छा जिन्ना साहब, मैं आपकी इजाज़त से इसमें ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इस ज़रई मुल्क में अगर हम देखें तो हमारे पास 95% लोगों के पास सिर्फ बिजली अवेलेबल है, वो भी स्टैट्स के मुताबिक, लेकिन ऑन रियलिटी 90 से कम है फ़ीसद लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर ज़रई मुल्क है तो आपका ट्रैक्टर, आपका हल, आपकी जो फार्मिंग है, उसके लिए पंप चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए। और ये अच्छी चीज़ है कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन हो सके, इम्प्रूव हो सके और बेहतरी की तरफ इकोनॉमी गामजन हो सके। अच्छा, अब एक सवाल जहन में, अब आपसे माशाल्लाह आप इंडस्ट्री में हैं, अगर हम जाते हैं केस स्टडीज़ पे, तो ये बिलियन ट्री और मिलियन ट्री के अलावा भी कोई चीज़ है जो हम कहें कि जी शोकेस कर सकें कि ये हमने अचीव किया हुआ है पिछले इतने सालों में? इसको मैं ये कहूँगा कि आप इसको ये कहिए कि ये बारिश का पहला कतरा था, लेकिन क्या बारिश एक कतरे से होती है कि मुसलसल कतरे गिरने से बारिश होती है? तो ये है आपके सवाल का जवाब कि बिलियन ट्री तो बारिश का एक पहला कतरा था, तो क्या अब उसके बाद बारिश रुक जाएगी? नहीं, ये कतरे और गिरने चाहिए, और एक से ज़्यादा कतरे गिरेंगे तो हम कहेंगे कि ये इट्स ड्रिजलिंग या बूंदाबांदी या बारिश हो रही। बड़ी अच्छी बात की ज़ीशान साहब ने कि बारिश अभी शुरू हुई है, बूंदाबांदी शुरू हुई है, और यही बूंदाबांदी हमने शुरू की है। हम ये जो आवाम मिल के बनाए पाकिस्तान, ARYB ग्लोबल के साथ, CIT सेंटर्स के साथ, हम जो इस प्रोग्राम को लेके आए, इसका मकसद ही यही है कि UN के जो 17 गोल्स हैं, और एक 18वां समझे बस आने ही वाला है, स्पेस फॉर ऑल, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये 17 गोल्स का जो कोर्स हम लेके आए हैं, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग भी है, ख्वाहिश भी है कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल हों, जो कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं वो इसमें शामिल हो, क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव ये उस वक्त पे हुआ है कि ये इस टाइम के बाद ये हो नहीं सकता था, क्योंकि अभी 4-5 साल हमारे पास हैं, उसमें हमने इसको मुकम्मल करना है। हमारे पास 3 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमारे पास ICT की मद में 75,000 बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, और सिर्फ 5 से 6% को जॉब मिलती है, बाकी फिर वो स्ट्रगल फेस पे होते हैं। तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो आके SDGs को समझें, SDGs को पढ़ें, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है
اس میں اس کو بھی شامل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو پائے گا. آپ کو SDGs کو شامل کرنا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم چلتے ہیں بھاولپور اور اسماعیل صاحب سے ہم بات کریں گے گول نمبر 15 پہ. اسماعیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جناب صاحب کیسے؟ اللہ کا سر. جی سر آپ کا تعارف کرائیں پھر ہم سوالات شروع کرتے ہیں آپ سے. جی تھینک یو سر، بہت شکریہ فار انوائٹنگ می. ریسپیکٹڈ ممبرز فرام دس سائڈ محمد اسماعیل, PSX اینڈ ٹیکس کنسلٹنٹ ڈوئنگ ورک آن SDGs گول نمبر 15. سب سے پہلے میں مشکور ہوں ARY ٹیم کا جنہوں نے انیشیٹو لیا ہے سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو، اور مل کر بنائیں پاکستان. تھینک یو سر. اچھا اسماعیل صاحب، ظاہر سوالات تو بہت سارے ہیں، مسئلے بھی بہت سارے ہیں. اس وقت پاکستان کا لیول 137 ہے اور گول نمبر 15 جو ہے نا وہ انڈیکس کے شو کرتا ہے کہ اسٹیگننٹ ہے، اس وقت رکا ہوا ہے، یعنی اس پہ کچھ بہتری نہیں آ رہی. ہمارے پاس جنگلات جو ہیں وہ 5% سے نیچے آ گئے ہیں. 47 میں وہ 30% کے قریب تھے، اب وہ ہوتے ہوتے 5% کے نیچے آ گئے ہیں. ہماری وائلڈ لائف تقریباً تباہ ہو چکی ہے. بہت سارے ایسے اسپیشیز ہیں جو بڑے نایاب تھے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ فالٹ لائن کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے فالٹ لائن، اس کو امپروو کریں پھر آگے بڑھیں؟ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے سر. جی بہت شکریہ سر. یہ بہت ہی آپ نے اہم کوشچن ریز کیا سر کہ وائلڈ لائف ڈے بائی ڈے پاکستان میں ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. ایکچولی سر جب تک ہم بایو ڈائیورسٹی کو ہیلتھی انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کریں گے تو ڈے بائی ڈے ہمارے وائلڈ لائف جس میں پرندے ہیں، برڈز ہیں، انسیکٹس ہے، بیکٹیریا ہے اور دیگر جنگلی حیات وہ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ میکسیمم یوزیج آف جو پیسٹی سائڈ ہے جو ہم ذمہ دار لوگ اپنی فصلوں پر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پرندوں نے پاکستان میں آنا چھوڑ دیا ہے، بہت کم تعداد رہ گئی ہے. پرندوں کو ہیلتھی انوائرمنٹ چاہیے، انہوں نے گھونسلہ بنانا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں پولینیشن کے لیے ہنی بی، شہد کی مکھیاں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فارمر کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جیسے قدرتی حیات جو برڈز ہیں یا ہنی بی ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، وہ پولینیشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو اس کے لیے ہیلتھی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، فارمر کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. وہ جتنے زیادہ ٹری پلانٹیشن اپنے فارم کے اوپر کرے گا، ایگرو فورسٹری کے تحت برڈز آئیں گے اور وہ فلاورنگ کی طرف ہنی بی آئے گی تو آپ کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ پولینیشن کا عمل بھی بہتر ہوگا اور آپ کا نیچرل ایکو سسٹم بھی ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہو جائے گا. جی پلیز. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو لینڈ ڈیگریڈیشن جو ہے ہماری اس پاکستان میں وہ 57.88% ہے، یعنی جتنی لینڈ اویلیبل ہے اس میں سے آدھی سے زیادہ نا اب ہمارے کام کی نہیں ہے. تو اگر یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ جی سر بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے جو نیچر کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے نا، اس کے نتائج آج ہمیں بھگتنا پڑ رہے ہیں سر. ہماری جنریشن، آنے والی جنریشن بھی اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ابھی وقت ہے، جس طرح ARY کی ٹیم نے سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو نے ایک یہ سٹیپ لیا ہے کہ آؤ بنائیں مل کر پاکستان. لینڈ کو پریزرو کرنا آج کے دور کا تقاضا ہے. ہماری کالونیز ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں. موسٹلی پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف مائیگریٹ کرتی جا رہی ہے، اور جس کا بوجھ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی سٹی ایریاز میں برداشت کرتی جا رہی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میکسیمم جو آپ کی کنسٹرکشن ہے وہ ورٹیکل کی صورت میں ہونی چاہیے تاکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ سیف رہ سکے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاؤسنگ سیکٹر میں لوگوں نے
लाखों की तादाद में करोड़ों अरबों रुपीस जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, प्लाट बाय करके रखे हुए हैं, जबकि उसी सरमाया को अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो लोगों को रोजगार मिलता है। लोगों ने बहुत ज्यादा लैंड जो है ना हाउसिंग सोसाइटीज की मद में अपने मुनाफे की खातर आने वाले दौर में कि हम महंगी बेचेंगे ब्लॉक करके रखी हुई है। ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम तो हमेशा पैसे को सर्कुलेशन में पसंद करता है। जी प्लीज। अच्छा, ये एक बात ने बीच में ही बात की थी, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि जो फर्टिलाइज़र का रोल कितना है, यानी ये यूरिया वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसने कुछ ज़मीन को फ़ायदा पहुँचाया है या नुकसान पहुँचाया है? जी थैंक यू सर, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन रेज किया है, बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है सर। लैंड अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 करोड़ साल पहले बनी नौ इंसान और वाइल्ड लाइफ के लिए खुराक पैदा करने के लिए बनाई। लैंड को नेचुरल तरीके से अगर हम यूटिलाइज करते हैं फिर तो उसका राइट है कि हम उसको नेचुरल तरीके से अच्छी एग्री प्रोड्यूस ले जो आपकी ह्यूमन बीइंग के लिए और आपके मवेशियों के लिए भी सूटेबल हो। लेकिन जो ज्यादा ओवर यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर है, खा वो यूरिया का है खा वो डैप है, और ओवर यूजेज ऑफ केमिकल्स पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जमीन के अंदर हार्ड पैन बन चुका है सर। क्या रीजन है? हर साल 2 साल बाद पानी आता है बारिश का, वो फ्लड की सूरत में पहले केपी के पंजाब बलूचिस्तान से होता हुआ फिर ये सिंध को डैमेज करता हुआ पानी समुद्र में चला जाता है, जबकि बारिश के पानी के अंदर तो बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मिनरल्स होते हैं। अगर हमने जमीन का हार्ड पैन ब्रेक ना किया, नेचुरल पानी जो कुदरती पानी है, बारिश का पानी है, जमीन को रिचार्ज करने के लिए जमीन का हार्ड पैन ब्रेक करना जरूरी है, जिससे ये है कि जमीन का जो टेक्सचर है वो ब्रेक हो जाता है। जो ओवर यूजेज ऑफ केमिकल है, पेस्टिसाइड है और ये फर्टिलाइजर है, डैप है, यूरिया है, ये जमीन में लीच डाउन कर देगा जमीन का हार्ड पैन ब्रेक करने से। और नेचुरल तरीके से बारिशी पानी को जब हम रिचार्ज करेंगे तो जमीन का वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा और हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाना होगा। अगर आप गौर फरमाएं, आपके हॉस्पिटल्स भरे पड़े हुए हैं, क्या रीजन है? आपकी खुराक खालिस नहीं है। आप डेली ग्रेजुअली स्लोली आप पॉइजनिंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों? आप किसी लेबॉर्ट्री से, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री से आप डेली बेसिस पे आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका अगर लैब एनालिसिस करवाएं तो इंतहाई अलार्मिंग आपको रिपोर्ट मिलेगी। इसलिए जमीन को नेचुरल तरीके से इकोसिस्टम के तहत अगर हम फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे तो आपको हेल्दी फूड भी मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, ट्री प्लांटेशन है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, इकोसिस्टम के तहत ये डेवलप होगा। फिर बर्ड्स भी हमारे मुल्क में आएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह घोंसले भी बनाएंगे और आपको सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की चिरपिंग भी सुनने को मिलेगी, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। जी सर। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अगर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए और आपकी बात पे अमल करते हुए हम अब जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो कहते हैं कि वो यील्ड इतना नहीं मिलता, उतना ज़्यादा वो उससे आप काश्तकारी नहीं कर सकते जितना आप ये फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके करते हैं। तो ये बताएं, ये मिथ है या ये एक हकीकत है? जी थैंक यू सर। अगेन जना साहब आपने बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन रेज किया है सर। नेचुरल फार्मिंग इज द सोल्यूशन ऑफ फ्यूचर। मेरे उस्ताद मोहतरम सर आसफ शरीफ साहब हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी PQNK के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी 3 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले सर आपने जमीन का लेजर लेवल करना होता है नॉर्थ टू साउथ, उसके बाद आपने जमीन का हार्ड पैन ब्रेक करना है, सिंगल कोड वाला हल तकरीबन 27 इंच गहरा जाएगा, जमीन का हार्ड पैन ब्रेक करेगा। फिर भरवा पानी आपने लगाना है और फिर आपने बेड्स बना देने हैं और लाइव मल्चिंग के लिए आपने जद्दर काश्त कर देना है। आपने सर ग्रेजुअली आपने फर्टिलाइजर को रिड्यूस करना है। 20 ईयर्स आप फर्स्ट ईयर रिड्यूस कर दें, फिर 30 ईयर्स आप सेकंड ईयर रिड्यूस कर दें और 30 और जो है आपका लास्ट जो बच जाएगा वो 20 ईयर्स बच जाएगा जो कि आप रूटीन में यूज करते रहेंगे। वो भी अगर आपको NPK की सूरत में जरूरत पेश आए। इसमें मैं अर्ज करता चलो सर, मल्चिंग का बहुत बड़ा रोल है, खा वो ड्राई हो खा वो लाइव हो।
ہماری جو فصلوں کی ریزیڈیو آف کراپس ہے، فصلوں کی باقیات ہیں، جس میں چاول کی پرالی ہے، یہ چنے کی فصل ہے، مونگ کی فصل ہے، تیل کی فصل کا بھوسا ہے، یا مکئی کی فصل کا ویسٹ ہے، یا ایون کہ گنے کی فصل کا ویسٹ ہے، جتنے بھی فصلوں کو ویسٹ ہے وہ زمین کا رائٹ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فارمر کو آگاہی نہیں ہے، وہ ان کو سستے پونے داموں بیچ دیتا ہے، جو بٹھے والے خرید لیتے ہیں، اور وہ مزید کلائمیٹ ڈیمیج کرتے ہیں بٹھے والے حضرات، معذرت کے ساتھ. اس کا دھواں نکلتا ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے ڈیمیج ہے. اگر وہی ریزیڈیو آف کراپ فصلوں کی باقیات کو ہمارا فارمر اپنے ریز بیڈ فارمنگ کے تحت یوٹیلائز کرتا ہے، اس وقت ٹمپریچر ساؤتھ پنجاب میں راؤنڈ اباؤٹ 47-48 کو ٹچ کر رہا ہے. اور جو فارمر حضرات پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کو اس ٹمپریچر کی شدت سے کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ ملچنگ جو ہے، جو فصلوں کی باقیات ہے، پرالی خاص کر چاول کی، یہ سونے پہ سہاگا ہے. ایک تو یہ زمین کا موئسچر، آرگینک میٹر کو مینٹین رکھتی ہے، اور ٹمپریچر کو بھی ڈاؤن رکھتی ہے. میں عرض کرتا چلو سر، سیڈ کو جرمینیشن اور گروتھ کے لیے بہترین جو ٹمپریچر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ماہرین کے مطابق وہ 15 سے 30 کے درمیان ہوتا ہے. تو یہاں پر تو ساؤتھ پنجاب میں 48 کو ٹچ کر رہا ہے، جس سے اس وقت تلی کی فصل اور تل اور مونگ کی فصل کا ڈیمیج ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایک ہی حل ہے میری نظر میں، پائیدار قدرتی نظام کاشتکاری، تاکہ آپ ہیلدی فوڈ لے سکیں اور زمین کا جو سائل سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو سکے، زمین کا آرگینک میٹر، زمین کی ہیلتھ بہتر ہو سکے. جیسے ہی زمین کا آرگینک میٹر بہتر ہوگا تو آپ کو ہیلدی فوڈ بھی ملے گی. پہلے سال آپ کے پروڈکشن میں 5 من کمی آ سکتی ہے، 10 من بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن اتنے آپ کے اخراجات میں کمی آ جائے گی. 70% آپ کا پانی کی بچت ہے سر، اور 70% آپ کا سیڈ کی بچت ہے، اور 70% تک آپ کی جو ہے فرٹیلائزر کی بچت ہے سسٹم کے اندر. تھینک یو اسماعیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ظاہر ایگریکلچر کی دنیا میں بڑا نام ہے ان کا، بڑا کام کیا. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورس ہم نے اناؤنس کیا، فاؤنڈیشن کورس آف SDGs، ظاہر ہے اس کا جو مقصد ہے وہ تعلیم ہم نے پرووائڈ کرنی ہے، تعلیم ہم نے مہیا کرنی ہے ایگریکلچر کے لوگوں کے لیے بھی، ایگریکلچر کی دنیا کے لیے بھی، کسانوں کے لیے بھی، ان کے بچوں کے لیے بھی. کیونکہ اس میں گول نمبر 4، گول نمبر 7، گول نمبر 13 یہ وہی ہیں جس میں جو مسائل جو ابھی بتائے گئے اس کا حل. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم جب واپس آئیں گے تو پھر اپنے دوسرے مہمان سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک جو سبجیکٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اب ذیشان صاحب آپ سے اب ہم بات کریں گے. سرکولر اکانومی ایک لفظ ہے، اور جتنی بھی ہم نے رپورٹس پڑھی، جتنی تھوڑی سی R&D کی ہماری ٹیم نے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے وہ سرکولر اکانومی ہے. اب یہ سرکولر اکانومی اور اکانومی کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے آڈینس کے لیے. بہت شکریہ جناب صاحب. اور یہ جو لائف آن لینڈ بیسکلی SDG گول نمبر 15 ہے، اگر ہم اس کا روٹ کاز دیکھیں بائیو ڈائیورسٹی کا، تو وہ ہے لینئر اکانومی. آپ نے ابھی اپنی معلومات شیئرنگ کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ پہلے جنگلات 30 سے 35% تھے، اب آ گئے ہیں 4 سے 5% پہ. یہ کیوں ہوا؟ اس کو اگر ہم ڈیپ ڈاؤن کر کے دیکھیں تو جب ہم لینئر اکانومی پہ کام کرتے ہیں، لینئر اکانومی کا مطلب ہے لو اور ضائع کرو، یا نکالو اور ضائع کرو. آپ نے نکالا اور ضائع کیا، یہ کہلاتا ہے لینئر اکانومی. سرکولر اکانومی کہا جاتا ہے 3 R's کو: ریڈیوس، ریسائیکل اور ریفربش کر کے آپ اس کو ریپروڈیوس کریں. یعنی کہ ان اکانومی پر کام کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو معدنیات ہیں، آپ ان کو ضائع کرنے کے بجائے، معدنیات پہ ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کاپر کی، گولڈ کی، سلور کی، ان کو ری یوز اگر ہم کریں گے تو ہماری اکانومی سرکولر اکانومی میں چلی جائے گی. کوئنسیڈنٹلی
پاکستان اس طرف توجہ دے رہا ہے، اور آپ یہ اور ARY پلیٹ فارم کو ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور یہ اس وقت لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ سرکولر اکانومی ہی پاکستان اور اس دنیا کا سروائیول ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ سرکولر اکانومی تو آپ نے کہا ایک اوور آل ہو گیا، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں پاکستان میں جس پہ ہم تیزی سے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اور شاید کچھ لوگ کر بھی رہے ہوں، تھوڑا سا بتائیے گا اس پہ۔ دیکھیے، سرکولر اکانومی کا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس پہ اگر ہم غور کریں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ زرعی ملک سے مراد یہ ہے کہ ہم یہاں سے زراعت کی چیزیں اور اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ کاپر، کاٹن اور فیبرکس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر وہی جناح صاحب بات آ جاتی ہے، کیا اس وقت ہماری کاسٹ آف پروڈکشن مارکیٹ کی کمپیٹیٹیو پرائس کے ساتھ ہے؟ ہم اپنے نیئر بائی چائنا کی مثال اگر لیں، بات پھر ریپیٹ کی طرف جاتی ہے کہ وہ 60% کول سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، جبکہ ہم بجلی صرف 20% کول کو استعمال کر رہے ہیں، اور زیادہ ہمارا جو بجلی کی پروڈکشن ہے وہ فوسل فیول ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ فوسل فیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ آپ مارکیٹ میں کیسے کمپیٹ کریں گے؟ بنگلہ دیش کی مثال لے لیجئے کہ وہ اس وقت 109 پر ہے SDGs گول میں۔ آپ انڈیا کی مثال لے لیجئے، وہ ہم سے کئی نمبر نیچے ہے، اور حیرانگی کی بات کہ سری لنکا جیسا ملک 93 گریڈ پر ہے یا لیول پر ہے، اور پاکستان 137 پہ۔ ہمیں ARY پلیٹ فارم کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے یہ صحیح موقع پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے ہمیں SDGs کے گول کی طرف فوکس کرنا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس کو میں کہتا ہوں، اس کو لنک کرتے ہیں کہ جو سرکولر اکانومی اور جو بلو اکانومی جو ہے، اگر اس کو ہم مرج کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلو اکانومی میں ایسی کوئی چیزیں جو اب سرکولر اکانومی کی مد میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، بلو اگر آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو لائف انڈر واٹر کی بات آ جاتی ہے۔ لائف انڈر واٹر میں ہمارے پاس جتنی بھی اینیملز ہیں یا جو فشز ہیں یا انڈر سی اینیملز ہیں، ہم نے ان کو سیو کرنا ہے۔ سرکولر اکانومی میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو شپ بریکر، آپ نے ابھی میں اس کی اگزامپل ہی دوں گا کہ جو جہاز، بحری جہاز آتے ہیں وہ شپ بریکر یارڈ پر آتے ہیں، وہ ری سائیکل ہوتے ہیں، اس میں سے فرنیچر نکلتا ہے، ووڈ نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن کا سامان، ہیٹنگ کا سامان، کچن کے اپلائنسز اور ڈفرینٹ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو یہ اگزامپل ہے سرکولر اکانومی کی کہ ایک جہاز جو کہ اپنی لائف پوری کر چکا ہے، پانی کا بحری جہاز، وہ جب آیا اس کو بریک کیا، اور اس کے جو پارٹس نکلے وہ دوبارہ ری سائیکل ہوئے، وہ فرنس میں بھیج دیے گئے میلٹ ہونے کے لیے۔ اور یہی چیز ہے سرکولر اکانومی کو گرو، اس سے کیا ہوگا؟ جابز ہوں گی، اس سے کیا ہوگا؟ پیسے، اکانومی گرو کرے گی، اور آپ کی انوائرمنٹ میں بھی یہ پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہم نے بلو اکانومی کی بات کی، سرکولر کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بہت جو ٹریڈیشنل چیزیں جس میں بڑے مشہور تھے، وہ بھی آپ بتائیے گا کہاں تک ہم پہنچے؟ جیسے سیالکوٹ اسپورٹس کے لیے بڑا مشہور تھا۔ جی، آپ نے بہت اچھا ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت بھی اگر گلوبلی بھی دیکھا جائے تو انٹرنیشنل فٹ بال میچز میں بھی کوئنسیڈنٹلی جو فٹ بال یوز ہوتی ہے وہ بھی پاکستان اور سیالکوٹ میڈ، الحمدللہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ایون کہ آپ کے ورلڈ کپس، چاہے وہ ہاکی سے ریلیٹڈ ہوں یا فٹ بال سے یا کرکٹ سے، کوئی بھی ہوں، موسٹلی جو اسپورٹس آئٹم ہے وہ آپ کے سیالکوٹ ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں پھر وہی بات آ جاتی ہے جناح صاحب گھوم کے کہ کیا ہم نے ان کو سستی بجلی پرووائڈ کی؟ اگر ہم ان کو سستی بجلی دیں گے، وہ چیزیں اور اچھی اور بہتر اور مارکیٹ کی کمپٹیشن میں پروڈیوس کریں گے۔ کوئنسیڈنٹلی اگر ہم دیکھیں، اس وقت ہمارے ملک سے ٹیکسٹائل انڈسٹری موو کر کے جا چکی ہے بنگلہ دیش، اور یہ اسی کی ریزن ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن وہاں پہ کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ فلورش کرے، ہماری اکانومی گرو کرے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سرکولر اکانومی کی طرف فوکس کریں، جس کی وجہ سے ماحول ترقی کرے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ایک دو سوال مجھے آپ سے اب یہ کرنے ہیں کہ یہ بات ہم نے طے کر لی کہ جی جس طریقے سے ہم اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں، گول نمبر 15 کو امپروو کر سکتے ہیں، وہ تو ایک چیز اپنی جگہ آپ یہاں پہ آ گئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری یہ یوتھ ہے، وہ یوتھ اس میں جو کہ 64% ہے 30 سال سے کے بریکٹ میں، تو اس یوتھ کو ہم کس طرف لے کے آئیں کہ وہ تیزی سے کام کریں اور وہ اس کا حصہ بنے کہ ان کے کنٹریبیوشن سے GDP کو ہم امپروو کر سکیں؟ اس وقت اگر ہم تھوڑا سا اس کا برڈ ویو دیکھیں تو پاکستان اس وقت گروئنگ اکانومی کی لیول پر ہے۔ اگر
میں اپنا موازنہ 25 سال پہلے اور آج کی جنریشن سے کروں تو ہمارے زمانے میں ہوتی تھیں لائبریریز, ہمیں اس کے لیے ممبرشپ لینی ہوتی تھی, ان کے پاس جانا پڑتا تھا بکس ڈھونڈنے کے لیے, ریکس میں بک لگی ہوئی. اور آج کل آپ کے پاس گوگل اویلیبل ہے, آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی اویلیبل ہے, آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اویلیبل ہے. آپ نے اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ موبائل پر اپنا ٹائم فیس بک, ٹیوٹر اور مسلینیس چیزوں پر ویسٹ کرنے کی بجائے ایجوکیشن پہ یوز کریں. کوئنسیڈنٹلی میں اس پلیٹ فارم پہ ضرور یہ بتانا چاہوں گا, گوگل نے اپنا اسکالر پلیٹ فارم بنا دیا ہے جس پر بکس اویلیبل ہیں. لیکن یہ اس وقت مارکیٹ میں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ گوگل پر اسکالر آپشن بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بک پڑھنی ہے اور آپ کے پاس خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو انہوں نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے کہ اس بک کو آپ آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں. اور ہاں, پھر وہی ریڈنگ انگریزی میں ہے, یعنی ہمیں اپنے لینگویج بیریئر کو بھی امپروو کرنا ہے. ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ 3.5 کروڑ بچے باہر ہیں, تو کیا ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس لیول پہ کہ وہ پرائمری اپنی اردو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ لینگویج ہے انگلش, اس پر بھی ایکسپرٹیز لیں. انگلش اس وقت گلوبل لینگویج ہے. چائنا کی بھی ہم ایگزامپل لے لیں, میرا چائنا کا وزٹ بھی ہوا, میں یہ جان کے حیران رہ گیا کہ چائنا اپنی ساری چیزیں انگریزی میں بھی اور چائنیز میں بھی بنا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز ریئلائز کر لی کہ اگر ہم صرف مارکیٹ میں چائنیز چیزیں بھیجیں گے وہ نہیں ہوں گی, تو انہوں نے ایکول رکھا ہے 50% کہ جی 50% چائنیز لینگویج میں اور 50% انگلش لینگویج میں. ایک آخری بات ہم چاہیں گے کہ آپ اگین جو یوتھ ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان کو کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا پروفٹ پیس بی اپون ہم کی طرف سے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. اور پھر یہ جو آپ کا پاکستان گروئنگ انیشیٹو ہے, اس کے ذریعے جو تعلیم کی شمع جلائی جا رہی ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ایک شمع سے دوسری شمع جلے اور اس سے پھر باقی شمع جلے تاکہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس وقت ہم جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ اور اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کریں گے, اس وقت گلوبل اکانومی ایک طرح سے سمٹ کے گلوبل ولیج میں کنورٹ ہو چکی ہے. اس وقت دادو میں بیٹھا آدمی, پنجاب میں بیٹھا ہوا آدمی, کے پی کے میں بیٹھا آدمی سیم وہ کام کر سکتا ہے جو اس وقت سلیکون ویلی میں بیٹھ کے یو ایس اے کے آدمی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے جس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اویلیبلٹی, ٹیلی کمیونیکیشن کی پراپر فیسلٹیز کا اویلیبل ہونا. اس سے ذریعے ہوگا کہ ہماری یوتھ اور ہم اب ایک پازیٹیو ڈائریکشن کو. اور پھر محمد علی جناح صاحب کا مجھے وہ کال یاد آ جاتا ہے کہ ایمان, اتحاد اور یقین, تو یہی ہمارا ترقی کا راز ہے. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب, تھینک یو ویری مچ. بات گھوم کے وہیں آتی ہے کہ اصل چیز ہے تعلیم. تعلیم ہوگی آپ سارے کام کر سکیں گے. گول نمبر 15 میں اس کو امپروو کرنے کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا, یہ کسی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف کسی این جی او کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ہیں. اور ہم سب کے کو دیکھتے ہوئے ہم لے کے آئے اور مل کے بنائیں پاکستان. اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے اور مل کے بنائے پاکستان, یہ ایک سوچ ہے, ایک نظریہ ہے. اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اے آر وائی بی گلوبل کا کہ جو انہوں نے کانسیپٹ لیا, ظاہر ہمارے چیئرمین صاحب کو جو ویژن تھا اقبال صاحب کا, اس ویژن کو لے کے ہم آگے کیری کر رہے ہیں. ہم یہ پروگرام لے کے آئے, اور میں تمام میرے جو آڈینس جو سن رہے ہیں کہ اس شو کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. اے آر وائی بی گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ تمام جو کورسز ہیں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. یہ کورس آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کورس کو آپ ایل ایم ایس سے کریں گے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ کریں گے, اپنے وقت پہ کریں گے. اس میں کوئی کلاس ایسی نہیں ہوگی کہ جو آپ کا ٹائم سے آپ کو کوئی مشکلات ہوں. آپ ایل ایم ایس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, ایگزام دیں گے, سرٹیفکیشن آپ کو ملے گی. یہ سرٹیفکیشن آپ کے ساتھ اٹ ول گو لانگ وے ود یو. اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ اپنی جو جاب کر رہے ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فائنل ایئر پروجیکٹس جنہوں نے کرنا ہے, اس پروجیکٹ کے اندر ایس ڈی جیز کا ہونا کمپلسری ہے. آپ کو ایس ڈی جیز کو اس میں شامل کرنا ضروری ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی. اس پہ ہم گول نمبر 16 پہ بات کریں گے, جو پیس, جسٹس, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز,
نئے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آؤ مل کے بنائیں پاکستان ایک بہتر, ایک مضبوط, ایک سسٹینیبل پاکستان. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.